ایک روزہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت دی کہ ہر مومن اسے حاصل کرنا چاہے گا، صرف ایک دن اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے فرعون کے جسم کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور عاشوراء کا دن ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن عاشوراء صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ عبادت اور مغفرت کا بھی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ ایک پورے سال کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے، تاکہ عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ بھی شامل ہو جائے۔ عاشوراء کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ شکر کا روزہ ہے، اللہ کی نصرت کو یاد کرنے کا روزہ اور اپنے گناہوں کی مغفرت تلاش کرنے کا روزہ۔ لیکن محرم کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسی محرم میں اسلامی تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، ایک میدان جس کا نام تھا کربلا، اور ایک شخصیت جن کا نام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تھا۔ آخر کربلا میں کیا ہوا اور محرم کے، یہ ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔